رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله۔ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں خود سازی کا مہینہ، اپنے وجود میں غور کرنے کا مہینہ، اپنی خطاؤں سے اپنے وجود کو دھو لینے کا مہینہ، اور عالم مادہ سے عالم ملکوت کی طرف التفات اور توجہ کرنے کا مہینہ، اور مختصر یہ کہ رحمت خدا کو اپنی طرف کھینچ لانے کا مہینہ ایک مرتبہ پھر آیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، اور اس مہینے میں جن لوگوں نے رحمت خدا کو اپنی طرف مبذول کیا ہے، ہمیں ان میں سے قرار دے، ہمیں غفلت سے نکل کر ہوشیارانہ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ قرار دے۔ یہ کچھ خاص دن ایسے ہیں کہ ان میں انسان عمومی حالت سے نکل جاتا ہے۔ انسان کی عمومی حالت غفلت کی ہے، اور اس کی بھی وجوہات ہیں کہ کیوں غفلت زدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، فی الحال اس کی طرف ہمیں جانا نہیں ہے کہ ان وجوہات کو ہم تلاش کریں کہ غفلت میں جانے کے اسباب کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس میں انسان ذرا گہرائی کے ساتھ سوچنے لگتا ہے اپنے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اور اپنے وجود اور اس کائنات کے پیچھے جو ریئل حقیقت ہے، جو اصل حقیقت ہے، اس کے بارے میں کبھی نہ کبھی انسان سوچتا ہے۔ اور جب سوچتا ہے تو یہ غنیمت کے لمحات ہیں، اس لیے کہ اسی سوچ کے نتیجے میں انسان حقیقتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ تفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ، ایک لحظے کی سوچ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ عبادت جو روٹین بن جائے، جو عادت بن جائے، جس میں انسان کھڑا ہو، رکوع میں جائے، سجدہ کرے، پھر کھڑا ہو، یہی کیفیت جاری رہے، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی حجاب برطرف نہ ہو، کوئی پردہ ہٹ نہ جائے، انسان کوئی سفر نہ کرے، کچھ آگے نہ بڑھے، تو اس طرح کا روٹین ٹھیک ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہونے کی نسبت یہ اچھا ہے، گناہ سے بچا ہوا ہے، لیکن کوئی خاص کارآمد روٹین بھی نہیں ہے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان ایک لحظے کے لیے سوچے تو انسان یہاں تک پہنچے گا۔ بہرحال ماہ مبارکہ رمضان، اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ۔ اس شہر اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ بندگان خدا اس میں سوچتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں۔
کہ میں یہاں کیوں بھیجا گیا ہوں. میں مثلاً یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں میں کیوں بھیجا گیا ہوں, اور اس جگہ میں میرا رول کیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, کس ہدف اور کس مقصد کے تحت میں بھیجا گیا ہوں, جو کچھ اس کے بعد پھر مجھے کہاں جانا ہے. کیا یہیں پر میری زندگی کا اختتام اور خاتمہ ہے, نیست و نابود ہونا ہے, پھر کچھ نہیں بچے, یا یہ کہ اس کے بعد مجھے کہیں جانا ہے, اور اگر جانا ہے تو وہ جگہ کیسی ہے, اس کا اس عالم سے کیا ربط ہے اور کیا تعلق ہے, اور اس عالم کے بارے میں کیا میں اس جہاں میں رہ کے جان سکتا ہوں, اس کا پتہ چلا سکتا ہوں یا نہیں. یہ وہ بہت سارے باتیں ہیں کہ انسان سوچے تو ان نتائج کی کھوج میں نکلے گا, اور جب کھوج میں نکلے گا تو اس کے ہاتھ میں آئے گا کبھی نہ کبھی. تو اس مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں. ان خصوصیات میں جو برجستہ ترین خصوصیت ہے, جو خواہی نہ خواہی, چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان وہ عمل بجا لاتا ہے, وہ ہے روزہ. یہ روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ یعنی اول فجر سے لے کے اختتام روز تک, دن کے خاتمے تک, اس ڈیوریشن میں کچھ مخصوص چیزوں سے اجتناب اور اپنے آپ کو بچانا. مثلا یہ روزہ ہے, اس کو روزہ کہا جاتا ہے, صوم, عربی میں صوم کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس بھوک کا فائدہ کیا ہے؟ اس اجتناب کا نتیجہ کیا ہے؟ خوب غور کریں, اچھی طرح غور کریں کہ یہ جتنے بھی پریکٹسز ہیں, عبادات جنہیں کہا جاتا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس طرح کے عبادات, اس کا کسی نہ کسی طرح سے میری تربیت اور میری گروتھ کے ساتھ تعلق ہے. ورنہ اس کا اللہ کو کیا فائدہ ہے مجھے بھوکا رکھ کے؟ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, آپ سے ایک خطبہ منقول ہوا ہے, کافی نسبتاً طولانی خطبہ ہے, اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں اس خطبے کو نقل کیا ہے. اور یہ خطبہ حضرت امام رضا سے منقول ہے. امام رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے اپنے آباء و اجداد سے تا سلسلہ پہنچتا ہے حضرت امیر المومنین تک, اور حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کننا عند رسول اللہ. اب وہ خطبہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ لوں. روى الصدوق بسنده عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا في آخر جمعة من شهر شعبان. اس سلسلہ سند کے ساتھ امام رضا فرماتے ہیں کہ حضرت ہمارے جد حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ ارشاد فرمایا. قائلاً, اس میں آپ کا فرمانا یہ تھا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ, لوگو تمہاری طرف شہر اللہ, اللہ کا مہینہ آ رہا ہے, تمہاری طرف رخ کر رہا ہے شہر خدا. بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ, اور یہ شہر خدا اپنے ساتھ برکت, رحمت اور مغفرت لے کے آ رہا ہے. شہر خدا, ماہ خدا یعنی ماہ رمضان آنے والا ہے, اور اس ماہ رمضان میں برکت, رحمت اور مغفرت اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے. هو شہر عند اللہ افضل الشہور,
یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ کے پاس سب سے بہترین مہینہ ہے، مہینوں میں افضل مہینہ ہے۔ ایامہ افضل الایام، اس کے دن باقی سب دنوں سے افضل ہیں۔ لیالی افضل اللیالی، اس کی راتیں باقی سب راتوں سے افضل ہیں۔ ساعاتہ افضل الساعات، اس کی گھڑیاں، اس کے لحظات باقی تمام گھڑیوں سے اور لحظات سے قیمتی ہیں۔ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ نے اپنی ضیافت میں بلایا ہے، آپ کو دعوت دی ہے ضیافت اللہ میں۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس ضیافت میں تمہیں اس طرح سے بلایا گیا ہے کہ جس طرح سے ضیافت میں اہم شخصیات کو بلایا جاتا ہے، اسی طرح سے تمہیں بلایا گیا ہے اور تمہیں ان لوگوں میں شمار کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے پاس قیمتی ہیں۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، کرامت عربی میں لفظ کرومہ سے ہے، اور کرومہ کے معنی ہے قیمتی۔ جیسے یہ قیمتی پتھر ہیں، پریشیز اسٹونز، ان کو عربی میں کہتے ہیں الاحجار الکریمہ، کریمہ یعنی قیمتی، پریشیز اسٹونز۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، تمہیں اس مہینے میں ان لوگوں میں شامل کیا گیا ہے جو خدا کے پاس قیمتی ہیں، ان قیمتی افراد میں سے شمار کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم کے اس فرمان کے اس ٹکڑے میں جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، آپ نے سنا، اس میں چند چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ان میں سے ایک، کیوں ماہ رمضان کو شہر اللہ کہا جا رہا ہے، اللہ کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ کون سا مہینہ ایسا ہے کہ جس کی تخلیق غیر اللہ نے کی ہو، یا جس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو؟ کون سا ایسا مہینہ ہے؟ تمام مہینے اللہ کی تخلیق ہیں، اور تمام مہینوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس طرح سے باقی مہینے اسی طرح یہ بھی۔ پھر اس کو شہر اللہ کیوں کہتے ہیں، اس صرف ماہ رمضان کو؟ میں بطور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ اور مثالیں بھی ہیں۔ مثلا دنیا میں کون سی جگہ ایسی ہے کہ جس کا مالک خدا نہ ہو، جس کا مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ایک گھر ایسا ہے کہ اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، حالانکہ سب اللہ کے ہیں، کوئی غیر اللہ کا نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے، یعنی کسی غیر اللہ کا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ جس گھر میں رہ رہا ہوں یہ بیت اللہ ہے، یعنی خدا کا گھر ہے، اس کی اجازت سے میں رہ رہا ہوں، اس کے دیے ہوئے اختیارات سے میں رہ رہا ہوں، ورنہ مالک اصلی تو وہ ہے۔ تو اسی طرح سے تمام جگہوں کا مالک خدا ہے، اس کو کیوں کہا جا رہا ہے بیت اللہ؟ بعض دنوں کو یوم اللہ کہا گیا ہے، کہ مثلا اللہ کا دن، حالانکہ سارے دن اللہ کے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کبھی کبھی خصوصیتیں ہیں کہ مثلا ایک مہینے کو شہر اللہ کہا جائے، ایک گھر کو بیت اللہ کہا جائے، کچھ دنوں کو یوم اللہ کہا جائے۔ خود اس انتصاب کے اوپر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بغیر پھیلائے مختصر طور پر آپ کی خدمت میں ذکر کروں، ہر وہ جگہ، وہ دن یا وہ مہینہ کہ جس میں بندگان خدا اللہ کی طرف زیادہ ملتفت ہوں، اس جگہ کو، اس مکان کو اور اس دن کو اللہ کا دن، اللہ کا مکان، اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے، اس پوری تفصیل کا اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کروں تو چونکہ جب آپ خانہ خدا میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کی توجہ کہیں اور اتنی اللہ کی طرف نہیں ہوتی ہے جتنی کہ وہاں پر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کسی اور مہینے میں آپ کی توجہ اللہ کی طرف اتنی نہیں ہوتی ہے جتنے کی ماہ خدا میں، شہر اللہ میں ہوتی ہے۔
اس مناسبت سے اس کو کہا گیا شہر اللہ، ماہ رمضان کو شہر اللہ کہا گیا ہے۔ اس میں ماہ رمضان کے ساتھ 3 چیزیں اور ہیں جو اپنے ساتھ لے کے یہ مہینہ آ رہا ہے: برکت، رحمت اور مغفرت۔ یہ تینوں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں بفضل اسلام اور بفضل متون دینی۔ یہ قرآن سے حدیث سے ہماری زبان کا حصہ بن چکے ہیں، آئے وہاں سے ہیں اور ابھی ہماری زبان کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی اس کی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے۔ رحمت یعنی نظر چاہت اور عشق اور شفقت کے ساتھ پڑی جانے والی نظر جو ہے وہ نظر رحمت ہے۔ وہ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء اسی رحمت سے ہے، رحمت رکھنے والے۔ تو یعنی رحمت کے مقابلے میں ہے شدت اور سختی، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ خدا کی رحمت آپ کی طرف ہے، خدا کی سختی آپ کی طرف نہیں ہے۔ تو بس اس بنا پر خدا اپنی رحمت اور چاہت کے ساتھ ہماری طرف ملتفت ہوا ہے، تو ہمیں بھی اسے کیش کرنا چاہیے، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی اس کو ہمیں ایسا نہ ہو، ہم اس حال میں نہ ہو کہ وہ ہماری طرف آئے اور ہم اسے ضائع کریں، ہم اسے حاصل نہ کر سکیں۔ دوسری چیز برکت۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت بڑھاوا کو کہتے ہیں، لیکن بڑھاوا صرف کبھی کبھی کوئی چیز کم ہوتی ہے لیکن اس کے آثار اور نتائج بہت زیادہ ہیں۔ وہ جو آثار اور نتائج کے اعتبار سے جو چیز زیادہ ہو اسے کہا جاتا ہے برکت۔ بعض شخصیتیں برکت ہیں، جناب قاسم سلیمانی برکت تھے، ایک شخص، لیکن اس نے جو کارنامہ انجام دیا وہ کئی پلٹون یا کئی بریگیڈ افراد سے زیادہ تھا۔ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں۔ حضرت ابوذر ایک شخص ہیں لیکن اس کی کارکردگی برکت والی کارکردگی ہے۔ حضرت ابوذر کو مدینہ کی حکومت نے شہر سے نکال دیا، شام بھیجا، تنگ آ چکی تھی مدینہ کی حکومت، اسے مدینہ سے نکال دیا، شہر بدر کر دیا، شام بھیج دیا۔ شام کی حکومت نے دور دراز ایک علاقے میں پھینک دیا جسے بالابک کہا جاتا ہے، اور وہ بالابک جو دور دراز کا ایریا تھا آج یعنی طاقتور ترین شیعہ افراد اگر کہیں پر پائے جاتے ہیں تو اسی بالابک میں ہیں، اور شیعی علمی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو عظیم علماء اور فقہا اسی بالابک کے ہیں، اور اس بالابک پر کام کرنے والا، اس کو زندہ کرنے والا حضرت ابوذر ہیں۔ یعنی ابوذر نے اپنے اس جلاوطنی کے دوران یہ کام کیا ہے۔ یہ ابوذر، یہ ہے برکت۔ اگر ہم آپ خدا کی طرف ملتفت ہوں تو یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں خدا مجھے اور آپ کو برکت والے بنا سکتا ہے، بنا دیتا ہے۔ خدا کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے، یہ مہینہ برکتوں کے ساتھ آیا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے وجود کو اس برکت کو حاصل کرنے اور مبروک وجود بنانے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ یہ برکت، یہ مہینہ رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ آیا ہے۔ مغفرت غفر کے معنی چھپانے کے ہیں۔ مثلا حکومتوں کے پاس بعض کرمنل لوگوں کی فائلیں ہوتی ہیں، جس نے جو جرم کیا ہے اس کی فائل بنتی ہے، وہ جب چاہتے ہیں تو اس فائل کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو گرفتار کرتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں، مثلا کورٹ میں بھیجتے ہیں، اس کے اوپر فائل ایکٹیو ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس فائل کو اٹھا کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ وہ فائل جو دبایا جاتا ہے، جو ابھی اوپن نہیں ہے،
بند کر کے رکھ دی گئی ہیں کہیں پر، اس کو کہتے ہیں غفران. یہ غفران ہے، یہ مغفرت ہے. یعنی ابھی وہ فائل ملائے عام میں آئی نہیں ہے، وہ چھپی ہوئی ہے. ہمارے اور آپ کی کارکردگی بھی کبھی کبھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ اگر خدا پکڑ میں لینا چاہے تو ایک ایک عمل ایسا ہے کہ اس پر ہم تباہ ہو جائیں. لیکن خدا غفور الرحیم ہے، وہ رحیم بھی ہے اور مغفرت بھی رکھتا ہے. یہ ہے مغفرت. فائل کو چھپا دیتا ہے اور کبھی کبھی اس چھپی ہوئی فائل کو ہمیشہ کے لیے محو کر دیتا ہے، ختم. یہ غفران ہے، اسی کو مغفرت کہتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں رحمت ہے، برکت ہے اور مغفرت ہے. تو اس مغفرت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو لائق اور آمادہ رکھنا چاہیے کہ خدا کی مغفرت ہمارے شامل حال ہو. ایک اور نقطہ برادران عزیز، اچھی طرح غور کیجیے گا، یہ نقطہ بہت اہم ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جس اعلیٰ درجے کی مخلوق بنائی ہیں فعلاً اور نقداً، ہم آپ ایسے نہیں ہیں. جس طرح کی مخلوق اللہ نے بنائی ہیں ہم ویسے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تک پہنچنے کی استعداد اور صلاحیت ہم میں ہیں، ایبلٹیز ہیں، لیکن اس استعداد کو نکھار کر اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرنے کی ضرورت وہ ہم نہیں کرتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ گناہ. گناہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو ریاضت کے نتیجے میں جس معنوی اعتبار سے بلندی تک پہنچا تھا اس بلندی سے پیچھے آ جاتا ہے. پھر دوسری گناہ، اس کے نتیجے میں اور زیادہ پیچھے، ایک اور گناہ اور زیادہ پیچھے ہوتے ہوتے کبھی کبھی بعض افراد العیاذ باللہ وہاں تک پہنچتے ہیں کہ اب انہیں یقین ہوتا ہے کہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا. یہ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں اب تو میرا معاملہ تو خدا کے ساتھ بہت بگڑ چکا ہے، خدا مجھے معاف نہیں کرے گا. اور مایوس ہو جاتے ہیں خدا کی رحمت سے، کسی بھی طرح سے امیدوار نہیں ہیں. اس حالت کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون. خدا کی رحمت سے جب تک کوئی کفر کی حد تک خراب نہ ہو جائے کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے. حد کفر تک اگر کوئی شخص پہنچ جائے، اتنا خراب ہو جائے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ورنہ مایوس نہیں ہوتا ہے. گناہ انسان اور اس کے رب کے درمیان اس فضا کو خراب کرنے والی چیز گناہ ہے. انسان کو خدا تک پہنچا دینے والا جو راستہ ہے اس راستے کو خراب کرنے والی چیز گناہ ہے. گناہ ہے کہ جو انسان کی روح کی لطافت کو ڈسٹروئی کرتی ہے، مکمل طور پہ تباہ کر دیتی ہے. گناہ. اس لیے ایک اہم کام ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ جو ہم سے پچھلے دنوں میں گناہ ہو چکے ہیں ان کی کسی نہ کسی طرح سے معافی لینے میں کامیاب ہو جائیں، معاف کرا دیں. اگر کامیاب ہو گئے تو پھر نیا سفر شروع. انشاءاللہ اس نئے سفر میں پھر ذرا ہوش حواس کے ساتھ خدا کو ناراض کیے بغیر اور اپنی روح کو غلیظ اور آلودہ کیے بغیر روح کی لطافت کو برقرار رکھ کے ہم اپنا سفر جاری رکھیں. حضرت اولیاء مکرمہ زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا ایک جملہ ہے دربار شام میں. یزید کی وہ حرکتیں حضرت زینب کے سامنے ان کے ہوتے ہوئے امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ جو اس کی حرکتیں تھیں
اور جو باتیں اس نے کی. اس کے بعد حضرت زینب نے فرمایا مہ یا یزید، خاموش ہو جاؤ اے یزید. لقد صدق قول اللہ عز وجل، کہ اللہ کا یہ قول کتنا سچا ہے. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، یا بعض قرأتوں کے مطابق ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، دونوں قرأتیں ہیں. یعنی عاقبۃ الذین بھی قرأت ہوئی ہے اور عاقبۃ الذین بھی قرأت ہوئی ہے. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. یہ جو آیات الہی کا جو انکار ہے، یزید جو کہہ رہا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے سب کیا تھا. کہاں کا جبرائیل، کون سی وحی؟ یعنی سرے سے جبرائیل کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا. جب یہ انکار تک پہنچا تو حضرت زینب خاموش نہ رہی. وہاں فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کا یہ قول کتنا سچا ہے قرآن میں کہ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. بعض لوگ مسلسل برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان کے اس مسلسل برائیوں کے ارتکاب کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آیات الہی کا انکار کریں. یہ جو تم آیات الہی کا انکار کرتے ہو یہ تمہارے ان گندے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تو کبھی کبھی میں اس واقعے کو کیوں یہاں ذکر کر رہا ہوں، ہمارے کرتوت کبھی کبھی ہمیں یہاں تک پہنچا دیتے ہیں. ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے کھوج لگائیں، دیکھیں کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، تو میرے کرتوتوں کا نتیجہ کبھی کبھی آیات الہی کا انکار ہے، اور یہ ہے حد کفر. اور جب اس حد کفر تک پہنچتا ہے تو پھر خدا سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے، امید ختم ہو جاتی ہے، نا امید ہو جاتا ہے. جب نا امید ہوتا تو ہر طرح کی برائیوں کا ارتکاب کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ماہ مغفرت ہے، ان کرتوتوں کو دھو لینے کا مہینہ ہے، ان غلاظتوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، ان گناہوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے. اور خدا تیار ہے، خدا کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کروں. یہ ماہ مغفرت ہے. حضرت آیت اللہ رہبر معظم سید علی خامنئی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ منتھ آف اپرچونٹیز ہے، فرصتوں کا مہینہ. اتنی ساری فرصتیں تمہاری طرف آ رہے ہیں، اویل تو کر لو، انہیں حاصل تو کر لو. پھر یہ فرصتیں جائیں گی. جب آئی تھی تو غفلت میں رہے، اب گئیں، اس کے بعد اگر آپ ہوش میں بھی آ جائیں تو اب وہ فرصت گئی. یہ وہ فرصتیں ہیں کہ جن کی طرف حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اشارہ کیا ہے کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ. رحمت حاصل کرنے کا مہینہ، اپنے وجود کو ایسا وجود بنائیں کہ ہمارے اس کم وجود سے زیادہ فیض جاری ہو، برکت اسے کہتے ہیں. یہ بھی خدا دینے کو تیار ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. خدا تو دینے کو تیار ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے. کوئی مانگ تو لو، اپنے اندر وہ قابلیت تو پیدا کرو کہ اللہ سے مانگو، تو دینے کو تیار ہے. ہوا عند اللہ افضل الشہور. یہ مہینہ خدا کے پاس بہترین مہینہ ہے. اس کے دن بہترین ہیں، اس کی راتیں بہترین ہیں، اس کے لحظات بہترین ہیں. اس کے بعد کہتا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم لوگوں کو اللہ نے اپنی ضیافت میں بلایا ہے. ضیافت یعنی مہمانی. اللہ نے اپنی مہمانی میں تمہیں بلایا ہے. خوب غور کریں.
واہ کمال کی مہمانی ہے بھائی، جو کچھ پہلے کھاتے تھے اس پہ بھی پابندی لگی ہے. ہم تو مہمانی میں اس مہمانی کے عادت ہے نا، اس ضیافت کے عادی ہیں کہ جس میں ہمیں کھانے پینے کو بہت کچھ مل جائے، لیکن یہاں آپ کو روک کر اس مہمانی کے لیے لائق اور اہل بنایا جا رہا ہے. خدا نے اگر مجھے توفیق دی تو کل پرسوں ترسوں ان دنوں میں اس روزے کے روح پر پڑنے والے آثار کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، اور وہ حدیثیں ڈھونڈ کے آپ کی خدمت میں جمع کر کے پیش کروں گا. تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس روزے کی کیا ضرورت تھی. یہ روزہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی روح اس قابل ہو کہ عالم ملکوت کی طرف سفر کرے. اور خدا ظاہر ہے کہ اس کی جو ضیافت ہے اس میں بریانی اور کباب اور یہ چیزیں نہیں ہیں. ضیافت خدا میں آپ کو معنویات ملیں گی، آپ کی روح کو عالم ملکوت تک لے جایا جائے گا. اچھا، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ مائدہ. پڑھا ہے، سنا ہے آپ نے؟ اس سورہ مائدہ کے کیا معنی؟ سورہ دسترخوان. مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں عربی میں. اس دسترخوان میں کون سے کھانے ہیں؟ اس دسترخوان میں جو میجر چیز جس کا تذکرہ ہے وہ ہے ولایت. معلوم ہوتا ہے کہ ولایت الہیہ وہ معنوی غذا ہے کہ جس سے انسان کی روح کو بلندی حاصل ہوتی ہے. ضیافت میں جو آپ کو کھانے ملتے ہیں ان کھانوں کا نتیجہ آپ کے بدن پہ پڑتا ہے، چونکہ وہ غذائیں بھی تو مادی ہیں نا. مادی غذا کا اثر مادی جسم پہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ غذا معنوی ہو تو اس کا اثر انسان کی روح پہ پڑتا ہے. خدا اپنی ضیافت میں ہمیں اور آپ کو اگر بلائے تو ہمیں وہ عطا کرے گا کہ جس کا اثر ہماری روح کے اوپر پڑ جائے اور روح اس قابل ہو جائے کہ بدن کی قید سے آزاد ہو. یہ اگرچہ بظاہر ناممکن سی بات لگتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی روح بدن کی قید سے آزاد ہو. ہاں، ایسا ممکن تو ہے. میرے پاس ایک حدیث ہے، وہ طولانی ہے، ابھی یہ بھی میں نے پورا ذکر نہیں کیا ہے، اس کو باقی حصے انشاءاللہ کل پرسوں ذکر کروں گا، لیکن اس حدیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. خوب غور کریں کہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان دنیا میں رہے اور اس کی روح بدن کی قید سے آزاد ہو. اس کے لیے میں کچھ مثال پیش کروں. اسامہ ابن مالک نام ہے غالباً، یا حارث ابن اسامہ، حارث ابن اسامہ نام ہے. ایک شخص نوجوان ہیں اور پیغمبر اکرم نماز فجر کے بعد کچھ نصیحت کرتے تھے. اس نصیحت کی نیت سے جب مامومین کی طرف پلٹے تو آپ کی نگاہ اس نوجوان کے اوپر پڑی. اتنے سارے صحابہ تھے، ان میں سے پیغمبر کے نگاہ انتخاب نے اس نوجوان کو چنا. اس پر نظر پڑی اور پیغمبر اکرم نے پوچھا کیف اصبحت، کیا حال ہے؟ آپ کی راتیں کیسی گزر گئیں، مثلا صبح میں کیسے داخل ہوئے، کیا حال ہے؟ اس شخص نے جو جواب دیا وہ کمال کا جواب تھا، اور یہ جواب کسی عام شخص کو اس نے دیا نہیں، حضرت رسول اللہ کو دیا ہے. مثلا بعض لوگ بڑی بڑی باتیں ہیں نا لمبی پھینکنے کے عادی، وہ کسی مارکیٹ میں، کسی دکان میں، کسی چوکیدار کے پاس اگر لمبی پھینکے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پھینکنے والا ہے، لیکن آپ رسول اللہ کے سامنے تو لمبی لمبی نہیں پھینک سکتے ہیں، اس کو تو پتہ ہے. لیکن یہ انسان حارث ابن اسامہ، اس نے جو پیغمبر اکرم کے سامنے جو بات کی وہ کمال بہت بڑی بات کی. کہا کہ اصبحت یا رسول اللہ موقنا، اللہ کے رسول یقین کی حالت میں جی رہا ہوں. میں کبھی بیان کروں گا یقین پر بھی گفتگو، انہی 5 دنوں میں ہی یقین پر بھی گفتگو کروں گا. یقین کیا چیز ہے اور یقین کا نتیجے میں انسان کہاں پہنچتا ہے. یقین کی حالت میں جی رہا ہوں. تو حضرت
रसूलुल्लाह को पसंद आई उसकी ये बात। फ़अजिब रसूलुल्लाह ज़ालिकल क़ौल, अजिबा के मानी ताज्जुब किया नहीं है, पसंद किया, यानी पैगम्बर को पसंद आई वो बात। फिर पूछा कि लिकुल्लि शैइन हक़ीक़ा व मा हक़ीक़तुल यक़ीन, ए नौजवान, हर चीज़ की एक निशानी होती है। तू ये जो कह रहा है कि मैं यकीन की हालत में जी रहा हूँ, तो उस यकीन की हालत में होने के लिए तुम्हारे पास क्या निशानी है? जवान ने कहा कि वहाज़ल यकीन हुवल्लज़ी असहरनी, अल्लाह के रसूल, ये यकीन ही तो है कि जिसकी वजह से मैं रातों को जागता हूँ और दिनों को भूखा रहता हूँ। मैं अर्श खुदा को देख सकता हूँ, मैं जन्नत को और जन्नत की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले उन जन्नतियों को देख सकता हूँ, मैं जहन्नम को और जहन्नम के अज़ाब में जलने वाले इंसानों को देख सकता हूँ, और जहन्नम की आग जब भड़कती है तो उसके भड़कने की एक ख़ास आवाज़ है, उसे मैं सुन सकता हूँ। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, यानी वो भी अल्लाह के रसूल के सामने इतना बड़ा दावा। हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ए नौजवान, तू एक बड़े मकाम तक पहुंचा है, इसकी हिफाजत कर। खूब गौर करें, ये जो पैगम्बर अकरम ने फरमाना इसकी हिफाजत कर, इसके मानी ये हैं कि मुमकिन है इस मकाम तक पहुंचने के बाद भी इंसान से ये मकाम छिन जाए, ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। लिहाजा ज़्यादा खुशफहमी में ना रहना कि ये हमेशा रहेगा ना। अभी आप इस मकाम तक पहुंचे हैं, अगर गफलत करेंगे तो ये आपसे छिन जाएगा, इसकी हिफाजत कर। उस नौजवान ने कहा कि अल्लाह के रसूल, दुआ करो कि मैं शहीद हो जाऊं। चनाचे हज़रत रसूलुल्लाह ने उसके लिए दुआ भी की, और उसके बाद में गालिबन जंग तबूक में जनाब जाफ़र इब्न अबी तालिब, यानी हज़रत अमीर अल-मोमिनीन के भाई जो जाफ़र थे, उनकी सरदारी में उनका जो लश्कर था, उस लश्कर के साथ ये नौजवान भी था। और ये इसकी नई नई शादी हुई थी अभी अभी, और जब पैगंबर ने उस जंग के लिए बुलाया तो ये भी चला गया, और उसमें ये शहीद हुए। ये गालिबन 9वें या 10वें नंबर के शहीद हैं, उस शहदा की जो लिस्ट बनी है उसमें 10वें नंबर के शहीद हैं। तो असल बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो खूब गौर कीजिए, मैं क्या अर्ज़ करना चाह रहा था। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि जो खुदा की ज़ियाफ़त है, उस ज़ियाफ़त का नतीजा रूह की बालीदगी, रूह की तहारत और रूह की बुलंदी है। और रूह अगर ताकतवर हो, रूह में तहारत पैदा हो जाए, तो मुमकिन है वो कैद जिस्म से आज़ाद हो। और जब तक इंसान की रूह कैद जिस्म से आज़ाद न हो, इस उसामा की कैफियत में कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता है। हमें क्यों ऐसा नज़र नहीं आता है? इसलिए कि हमारी रूह अभी आज़ाद नहीं है। हम अपने जिस्म के कैदी हैं, अपने ख्वाहिशात के कैदी हैं, अपनी मादियात के कैदी हैं। हमारी रूह कैद है और इसे आज़ाद किया जा सकता है, और ये आज़ाद इस माह ज़ियाफ़तुल्लाह का नतीजा है, ज़ियाफ़त इलाहिया का नतीजा है। अद्दुईतुम फ़ीही इला ज़ियाफ़तिल्लाह, इस महीने में तुम्हें अल्लाह की ज़ियाफ़त में बुलाया गया है। इस ज़ियाफ़त में आपको खाने नहीं दिए जाएंगे, बल्कि खानों से रोक कर आपकी रूह में लताफत पैदा की जाएगी, और उस रूह की लताफत के नतीजे में आपकी रूह में क़ुव्वत आ जाएगी। और जब रूह में क़ुव्वत आ जाएगी तो कैद जिस्म से आज़ाद हो सकेगी रूह। ये ज़ियाफ़तुल्लाह का नतीजा है। हज़रत अल्लामा तबातबाई के बारे में लिखा है, उनकी सवाने हयात पर जो कुछ मुख्तलिफ़ लोगों ने कुछ चीज़ें लिखी हैं, उनमें मैंने पढ़ा है कहीं पर कि आपको ले जाया कि आपकी आँखों की ऑपरेशन की नौबत आई थी, बीनाई कम हुई थी,
ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن ہوگا. کہا کر لو. اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اور وہاں پر لے جا کے لٹا کر انجیکشن لا کے لگانا چاہتے تھے بے ہوش کرنے کے لیے. کہا نہیں لگاؤ. کہا پھر ہم آپریشن نہ کریں. کہا کرو. کہا کیسے کریں؟ یعنی آپ کو مدہوش کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے. کہا نہیں آپ بے فکر رہیں, آپ کریں, آپ کریں, مت ڈریں. چنانچہ اب وہ اس پر اتنا ٹرسٹ بھی کرتے تھے. شخصیت ایسی تھی کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, بہت بڑی شخصیت تھی. تو انہوں نے ٹھیک ہے اس پر اعتماد کر کے سامان وامان ادھر انہوں نے شروع کیا. اس نے کچھ زیر لب ذکر پڑھنا شروع کر دیا. ذکر پڑھتے رہے. وہ آپریشن کرنے پہ آئے تو دیکھا بے حس و حرکت, جیسے کسی کو انجیکشن لگانے کے بعد بے حس و حرکت ہو جاتی ہے, بالکل اسی طرح بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے. یہاں تک کہ ڈاکٹر خوفزدہ ہو گئے کہ ہوا کیا, خدا نہ خواستہ ان کی روح پرواز نہ کر جائے. لیکن جب آپریشن پورا ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو گئے. اور پھر جب اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ممکن ہے انسان اپنی روح کو اپنے بدن سے نکالے, یہ ممکن ہے. جناب آیت اللہ بہجت کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں آپ لوگ بھی پڑھیں بھائی, نوجوانوں خاص طور پر ان چیزوں کو پڑھیں کہ انہوں نے وہاں ذکر کیا ہے کہ اس کو تجرید روح کو بدن سے الگ کرنے کا عمل. یہ بعض معنویات کے جو مربی حضرات ہیں وہ اس کی ٹریننگ کراتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان اپنی روح کو بدن سے نکال سکتا ہے. اور یہ جتنی زیادہ اس کی روح میں قوت ہوگی اس حساب سے اتنی دیر تک اس کی روح بدن سے الگ ہو سکتی ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ 1 مہینے تک انسان کی روح آزاد ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کسی کا 1 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے, کسی کا اس سے کم مدت کے لیے ہوتا ہے, کسی کا مثلا مختلف ہے اس کی توانائیوں کے حساب سے. تو ان تمام باتوں کو میں آپ کی خدمت میں جو ذکر کر رہا ہوں تو اس کا ایک ہدف ہے اور وہ نتیجہ ہے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی روح میں اگر قوت آئے تو یہ بدن کی قید سے آزاد ہو سکتی ہے. اور یہ آزادی روح ضیافت اللہ کا نتیجہ ہے کہ جس کی طرف حضرت پیغمبر اکرم کی اس حدیث میں فرمایا کہ وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ, اس مہینے میں تمہیں ضیافت الہیہ کی طرف بلایا گیا ہے اور تمہیں قیمتی افراد میں سے شمار کیا گیا ہے. جبھی تو ضیافت خدائی میں بلایا گیا ہے. کہنا تو نہیں چاہیے, یہ مثال کوئی اچھی مثال نہیں ہے, لیکن تقریب ذہن کے لیے فرض کر لیں کہ یہاں گورنر نے دعوت دی اور ان میں ایک دعوت نامہ آپ کو بھی ملا. گورنر ہاؤس میں ضیافت ہے اور اس میں مجھے بلایا گیا. تو ابھی آپ پتہ نہیں کیا کس طرح سے پبلسٹی کریں گے, گورنر ہاؤس میں دعوت ہے اس میں مجھے بلایا گیا ہے نا. ایسا ہوتا ہے, یا صدر مملکت نے بلایا یا وزیر اعظم نے بلایا یا کہیں پر بلایا. ضیافت میں تو آپ بہت شان و شوکت کے ساتھ وہاں جانے کی کوشش کریں گے, حالانکہ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ضیافت میں بلا رہا ہے اور اس کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں ہے. گورنر ہاؤس میں جانے کے لیے بیتابی اور اللہ تعالیٰ اپنی ضیافت میں بلا رہا ہے, اس کی نسبت یہ بے اعتنائی. یہ بے اعتنائی اس لیے ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس ضیافت الہیہ میں کیا ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کی اہمیت کیا ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس وجہ سے بے اعتنا ہے. کم ترین اس کا اثر یہ ہے کہ آپ اس ضیافت الہیہ میں جائیں گے تو خدائی خصوصیات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس ضیافت الہیہ کے لائق اور قابل بنائیں اور اس ضیافت الہیہ سے پوری طرح سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جن لوگوں نے ضیافت الہیہ سے فیض حاصل کیا ہے ہمیں خدا ان میں سے قرار دے دے. پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں تیرے خاص بندے جو تیری رحمتوں کو, تیری مغفرتوں کو اور تیری برکتوں کو سمیٹتے ہیں, خدایا ہمیں ان میں سے قرار دے.
खुदाया गफलत में रहने वालों में से हमें करार न दे। परवरदिगारा सुल्तान दौरान इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के अय्याम ज़ुहूर को करीब से करीब तर फरमा। हमें उनके मुखलिस कारआमद और जाननिसार ग़ुलाम बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। हाज़िर हैं। आप 5 मिनट का है सवाल जवाब का वक्फा। अगर किसी को कोई सवाल हो पूछना चाहें तो आगा साहब जवाब 5 से ज़्यादा भी, क्योंकि 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। हेलो, लेकिन कोशिश अगर करें आज कि की इससे इस related लेक्चर हो। से रिलेटेड सवाल हो तो बहुत अच्छा है। हेलो हेलो, रिलेटेड ना भी हो तो करें, लेकिन रिलेटेड सवाल करें प्लीज़। जी जी अलैहिस्सलाम। बहुत पुरमग़ज़ गुफ्तगू थी आपकी, बहुत अच्छा लगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब रूह आज़ाद हो जाती है तो फिर वो क्या बेनिफिट्स हैं जो इंसान को मिलते हैं? अहसनत, बहुत खूबसूरत बात की। रूह आज़ाद होती है तो क्या बेनिफिट्स हैं जो इंसान को हासिल होते हैं, खूब गौर करें। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं और उस मिसाल के बाद आपको बात समझ में आ जाएगी। आप लोग शहरी ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं, मैं थोड़ा सा देहाती हूँ, और देहाती भी ऐसा कि हमारे यहाँ पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि यकीन कर लें कि वो इस तरफ भी बड़े बड़े पहाड़ हैं और हम उन पहाड़ों के दरमियान फंसे हुए हैं। अच्छा, उस पहाड़ के पीछे क्या है, किस तरह की आबादी है, क्या कुछ पाया जाता है, वो हमें नहीं मालूम। न इस तरफ का मालूम, न इस तरफ का मालूम। क्यों? इसलिए कि एक महदूद दायरे में रहते हैं नीचे। लेकिन अगर हमें फ़र्ज कर ले किसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए से या किसी और चीज़ के ज़रिए से बुलंदी पे ले जाया जाए और ले जाने के बाद इस तरफ भी दिखा दें, उस तरफ भी दिखा दें, तो हमारे इल्म में और मालूमात में कितना इजाफा होगा या नहीं? हमारी ज़िंदगी इस वक्त उस दर्रे में फंसे हुए इंसानों की तरह से है। हमें नहीं पता कि क्या कल क्या है। हमारे लिए दीवार भी रुकावट है, ज़माना भी रुकावट है। अगर रूह को बदन से आज़ाद करने के काबिल बनाया जाए तो वो चीज़ें उसे नज़र आती हैं जो दूसरों को नज़र नहीं आती हैं। मैं बिल्कुल शॉर्टली मुख्तसर एक चीज़ जिक्र करूँगा, अच्छी तरह गौर करें। आपको याद है कि आरामको पे पहला एक अटैक हुआ था यमनियों की तरफ से, सऊदी अरब के तेल की कंपनी आरामको, और वो अटैक बहुत ज़बरदस्त अटैक हुआ था। जबकि उस आरामको की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अमरीकियों के हाँ थी, यानी उनके ज़िम्मे थी। उन्होंने अपने पेट्रियोट दिफाई सिस्टम वहाँ पर लगा रखा था कि अगर कुछ हो जाए तो उस पेट्रियोट सिस्टम के ज़रिए से उसे डिस्ट्रॉय करेंगे, तबाह करेंगे। लेकिन हमला हुआ और पेट्रियोट हिल भी ना सके, आरामको तबाह हुआ। उसके नतीजे में बहुत सौ की सुबकी हुई। सऊदियों की तो हुई ही हुई, अमरीकियों की भी हुई, क्योंकि पेट्रियोट सिस्टम उनके हाथ था लेकिन वो बेकार रहा, उसने कुछ नहीं किया। तो इस तरह से उनकी भी सबकी हुई। इस खिफ़त को मिटाने के लिए उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया ईरान पर। अच्छा, आपके सवाल से इसका क्या ताल्लुक़ है वो भी समझ में आएगा, थोड़ी देर ज़रा सब्र से आराम से सुने। अच्छा, इल्ज़ाम ईरान पे लगा दिया और कहा कि जनाब ये ईरानियों ने किया है, कोई और नहीं। फ़र्ज कर लो, अब ये मैं कह रहा हूँ, जी किया है ईरानियों ने, तुम उनका क्या बिगाड़ोगे? किया है, चलो किया है, क्या बिगाड़ते हो? नौबत तो यही है ना। अगर आप कह रहे हैं ईरानियों ने किया है तो किया है, तो आप क्या बिगाड़ेंगे उनका? पहली बात तो है कि ईरान ने किया नहीं है। अगर किया है, आप इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, तो क्या बिगाड़ेंगे? इस क्या बिगाड़ेंगे के जवाब में उन्होंने रजस्खानी शुरू की। जैसे पहलवान दो लड़ने के लिए जाते हैं तो रजस्खानी करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं तुम्हें यूं करूंगा, वैसे बातें करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें, इसको रजस्खानी कहते हैं। रजस्खानी शुरू की और एक वॉरशिप को रवाना कर दिया, 30,000 मरीन्स को रवाना किया, कितने जहाज़ों को रवाना किया, और अब ईरान पर हमला होने वाला है। इन्होंने फ़ज़ा ऐसी बनाई कि ईरान डर जाए। याद है आप लोगों को? फ़ज़ा ऐसी बनाई कि उसके नतीजे में ईरान डर जाए। और वाक़ई ईरान में जो हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनाई से
گہرے تعلق نہ رکھنے والے لوگ تھے، حتیٰ حکومت کے اندر بھی وہ بھی پریشان حال ہوئے تھے، پریشان تھے کہ کچھ ہونے والا ہے، اب کیا ہم کیا کریں۔ ایسے میں بڑی شخصیتوں کی ایک ملاقات رہبر معظم سے رکھی گئی، آرمی کے افراد بھی تھے، غیر آرمی سویلینز بھی تھے۔ اس میں آپ نے گفتگو کی، اس گفتگو کے دوران 2 جملے کہے، خوب غور کریں، میرے لیے تو یہ کمال ہیں۔ وہ 2 جملے یہ تھے کہ مطمئن باشید جنگ نہ خواہد شد، مذاکرات ما نہ خواہیم کرد۔ مطمئن رہیں کہ جنگ نہیں ہوگی اور مذاکرات ہم نہیں کریں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکی ڈاکٹرائن دھڑام سے گر گئی۔ ایک ڈاکٹرائن پہ کام کرتے ہیں نا یہ لوگ، ان کے پاس پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ ہم یوں کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس سے ہم یہ اپنے مفاد میں فیصلہ لے سکیں گے۔ ارادہ یہ تھا کہ ایران کو ڈرائیں، ڈرانے کے نتیجے میں مذاکرات کے میز پہ لائیں اور مذاکرات پہ میز پہ لا کے اپنے شرائط پہ اسے جھکا دیں۔ پلان یہ تھا، اور ظاہر ایسا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، حملہ ہونے والا ہے، اس حملہ اور جنگ کی فضا سے خوفزدہ ہو جائیں۔ آیا خامنہ نے کہا جنگ نہ خواہد شد، مذاکرہ ما نہ خواہیم کرد۔ اب مجھے بتا دیں، یہ جو حضرت رہبر معظم کے زبان مبارک سے نکلنے والے یہ 2 جملے، یہ کچھ بتا رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کی نگاہ بہت دور تک ہے، بہت دور تک، اور اس دور تک اس کی نگاہ اس لیے گئی ہے کہ روح آزاد ہے۔ وہ میں نے پہاڑوں کی مثال دی، روح آزاد ہو تو پہاڑوں کے پیچھے کی چیزیں بھی اسے نظر آ جائے، روح بلندی پہ ہو تو بہت دور کی چیزیں اسے نظر آتی ہیں۔ یہ حضرت آیت اللہ خامنئی کی زندگی کے میں سے ایک مثال میں نے پیش کی کہ اس کی روح کی بلندی تھی کہ اتنے دور تک اس نے آگاہی حاصل کر لی اور اس کے تمام ڈاکٹرائن کو فیل کر دیا۔ یہ روح کی بلندی کا نتیجہ ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ روح کو آزاد کرنے کے بینیفٹس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ بہت کچھ دیکھ سکتی ہیں، دنیا میں رہ کے آخرت دیکھ سکتی ہیں، اپنے مقامات کو دیکھ سکتی ہیں، اور کئی ایک مثالیں اور ہیں۔ کربلا میں حضرت امام حسین کے جو ساتھی تھے وہ کتنے بے باکانہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ذرہ برابر انہیں خوف نہیں تھا، بالکل بے باک ہو کے۔ وہ جون جب میدان میں جانے لگا تو کہتے ہیں کوئی زرہ ویرہ اس کو پہنو، کہا نا مجھے زرہ کی کیا ضرورت ہے، زرہ نہیں پہنتا ہوں۔ کہا کون؟ زرہ وہ پہنے جو اپنے آپ کو بچائے، میں تو ابھی جانا چاہتا ہوں۔ یہ کب ایسا ہو سکتا ہے؟ جب انسان کی روح اس مقام کو دیکھ لے جو اس کے لیے خدا نے معین کیا ہے۔ یہ بینیفٹس ہیں روح کے آزادی کے بینیفٹس، یہ ہے۔ انشاءاللہ اتنا بیان کافی ہوگا آپ کے لیے، ممنون۔ انشاءاللہ کسی اور کا سوال نہیں ہے؟ آپ کیمرے کو بھی لے کے جاتے ہیں؟ مائک دے دیں، کیمرہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ اس کا جو ہماری یہ بھوک جو بات ہے روحانی بالغی اور روح کی آزادی، اس کا کچھ ہماری بھوک و پیاس سے کوئی کنیکشن، کوئی تعلق کنیکشن ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ کل پرسوں حدیثیں میں میرے پاس حدیثیں ہیں باقاعدہ، ان کو میں نے نوٹ کیا ہے لیکن ابھی اس وقت لے کے نہیں آیا ہوں۔ وہ حدیثیں میں کل انشاءاللہ بیان کروں گا، خوب غور کریں۔ باقاعدہ کنیکشن ہے، جس کی جتنی زیادہ معدہ بھر جائے اتنا روح بے اثر ہوتا ہے، اور جتنی زیادہ بھوک کی حالت میں ہو انسان کی روح میں تیزی زیادہ آ جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ حدیثوں میں ہے، اس کا مضمون ہے۔ جناب ملا محسن فیض کاشانی کی ایک کتاب ہے المحجۃ البیضاء، اس المحجۃ البیضاء کی 5ویں جلد میں بھوک اور بھوک کا اثر روح پر، اس عنوان سے اس نے حدیثیں جمع کی ہیں المحجۃ البیضاء میں۔ میں نے حوالہ اس لیے دے دیا کہ اگر آپ کوئی تلاش کرنا چاہیں تو المحجۃ البیضاء کے جلد 5 میں جا کے دیکھیں، اس نے درجنوں حدیثیں ذکر کی ہیں، کوئی 1 2 نہیں، بہت ساری حدیثیں کہ بھوک اور لطافت روح کا تعلق۔ ممنون۔ اینی ایلس؟ نو اینی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کی ہے، لیکن آخر میں ایک مرتبہ پھر دعا کرنے کے پروردگار عالم ہمارے ان دوستوں کو
لطافت روح پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے مساعی جمیلہ کو قبول فرمائیں، اور یہ جس تندہی کے ساتھ راہ اہل البیت علیہم السلام کو ہموار کرنے کے لیے تلاش کرتے ہیں، خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں ان کے اس پاکیزہ ہدف میں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔